پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے جب حضرت جبریل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جھولا جھلانے اترے۔ تصور کریں، مدینے کی ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جہاں کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ اچانک مدینے کی فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو پھیلتی ہے جو مشک عنبر سے جدا ہے۔ آسمان سے نور کی لہریں اتر رہی ہیں اور فرشتے گروہ در گروہ زمین کی طرف پرواز کر رہی ہیں۔ آج وہ ہستی آنے والی ہے جس کے بارے میں عرش والے بھی جانتے ہیں کہ یہ سردار جنت ہے، یہ فدائے دین ہے، یہ وہ ہے جس کے خون سے اسلام کا شجر طیبہ سریاب ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اور وہ کون سا فرشتہ تھا جس کے جلے ہوئے پر اس بچے کے جھولے کی برکت سے دوبارہ نکل آئے؟ آج ہم اس مقدس ولادت کی ان گوشوں کو کھولیں گے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی تڑپ عطا کرتے۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان المعظم، کچھ روایات میں 4 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول کے گھر میں خوشی کا وہ سما تھا جو بیان سے باہر ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے اسما، میرے پیارے بیٹے کو لاؤ۔ آپ کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، گویا ولادت کے فوراً بعد بچے کے کانوں میں اللہ کی بڑائی کا وہ بیان پہنچا دیا گیا جس کے لیے اسے مستقبل میں اپنی گردن کٹانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا نام زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر رکھا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ولادت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ علی علیہ السلام کی آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لہٰذا اپنے اس فرزند کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شبیر رکھیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عربی ترجمہ حسین منتخب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہ نام کائنات میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ یہ وہ اسم گرامی ہے جس میں حسن ازل کی جھلک ہے اور جس کا ہر حرف ولایت کا ایک باب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایک ایسا پر اسرار واقعہ رونما ہوا جو مقام حسین علیہ السلام کو فرشتوں کی نظر میں واضح کرتا ہے۔ روایت ہے کہ فطرس نامی ایک فرشتہ تھا جس سے کوئی لرزش ہوئی اور اللہ نے اس کے پر چھین کر اسے ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر مبارکباد دینے جا رہے تھے تو فطرس نے پوچھا، آج کیسی خوشی ہے؟ جبریل نے بتایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ فطرس نے عرض کیا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر جب فطرس نے اپنی حالت زار بتائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسم کو اس بچے یعنی حضرت حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ جیسے ہی فطرس نے اپنے ٹوٹے ہوئے پر امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے رگڑے، اللہ نے اسے دوبارہ پر عطا کر دی اور وہ آسمان کی طرف یہ کہتے ہوئے اڑا، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں اس حسین علیہ السلام کا آزاد کرتا ہوں جس کے نانا محمد، باپ علی اور ماں فاطمہ ہے۔ جب پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، وہی ایک عجیب منظر بھی دیکھا گیا۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور رونے لگے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جس نے طریق کا رخ متعین کر دیا، اے اسما، یہ میرا بیٹا ایک باغی گروہ کے ہاتھوں
پیاسا شہید کیا جائے گا، اللہ انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ یہ معرفت کا وہ نقطہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ہی شہادت کا سفر جڑا ہوا تھا۔ آپ کی ولادت محض ایک خوشی نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کے درمیان اس لکیر کا آغاز تھا جو کربلا کے درمیان میں کھینچی جانی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی پرورش کسی عام ماحول میں نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی تربیت اس آغوش میں ہوئی جہاں وحی الہی نازل ہوتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے نواسے بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ دیکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیتے اور فرماتے، جس نے ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ معرفت کا نقطہ یہ ہے کہ حضور جانتے تھے کہ مستقبل میں اسلام کی بقا اسی بچے کی قربانی سے جڑی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی محبت کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہی میرا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ مشہور حدیث جو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا خلاصہ ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علماء حق اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ آپ کے نواسے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین یعنی اسلام کی بقا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ حسین کی قربانی کے مرحوم منت ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو یزیدیت اسلام کا چہرہ مسخ کر دیتی۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ کا لایا ہوا دین امام حسین کی بدولت باقی رہا، اسی لیے آپ نے ہمیشہ اپنی ہستی کو حسین کی ہستی سے جوڑ دیا۔ ایک بار اللہ کے رسول نماز عشاء پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ننھے امام حسین آئے اور آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ کے حضور نے سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو گمان ہوا کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے یا آپ کی روح قبض ہو گئی ہے۔ نماز کے بعد جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میرا یہ بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے اس وقت تک اتاروں جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے۔ غور کیجئے، جس ہستی کے ایک سجدے پر کائنات کا نظام رک جاتا ہو وہ حسین علیہ السلام کے آرام کے لیے سجدہ طویل کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک امام حسین کے اس مقام کی علامت تھی کہ جو آج پشت رسول پر بیٹھا ہے کل اسے کربلا کی گرم ریت پر سجدہ کر کے دین کو بچانا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار عید کے موقع پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ گھر میں فقر تھا۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ درزی لائے گا۔ عین عید کی رات ایک شخص دروازے پر آیا اور 2 خوبصورت کپڑے دے گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم نے درزی کو پہچانا؟ وہ درزی نہیں تھا، وہ تو جنت کا فرشتہ رضوان تھا جو ان شہزادوں کے لیے جنت کا لباس لے کر آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ایسے معجزات سے بھرا ہوا ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ ہستی زمین پر پیدا ضرور ہوئی مگر اس کا رزق، اس کا لباس اور اس کی نگہبانیاں آسمان سے آتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ بچپن میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کو پیاس لگی اور گھر میں پانی نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے دہن میں دے دی اور آپ علیہ السلام سریاب ہو گئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف پیاس بجھانا نہیں تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے کا تمام علم، شجاعت اور صبر حسین علیہ السلام کو منتقل کر رہے تھے۔ یہی وہ قوت تھی جس نے کربلا میں 3 دن کے پیاس میں بھی حسین کو پہاڑ کی طرح جمائے رکھا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے پیاس بجھائی ہو اسے دنیا کا کوئی فرعون نہیں جھکا سکتا۔
جو جو امام حسین جوانی کی دلیل پر قدم رکھتے گئے، آپ کی شخصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت اور حضرت علی کی ہیبت یکتا ہوتی گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو چلتے ہوئے دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے خود رسول تشریف لا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حسین سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کا قد و قامت، آپ علیہ السلام کی گفتگو کا انداز اور آپ کی مسکراہٹ لوگوں کو آمنہ کے لال کی یاد دلاتے تھے، لیکن یہ صرف ظاہری شباہت نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے اندر وہ باطنی نور بھی موجود تھا جو اللہ کے چنندہ بندوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں بسا ہوا تھا۔ آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نواسے اور جنت کے سردار ہونے کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، مجھے اپنے رب کے گھر اس حال میں جانا پسند ہے کہ میرے قدموں پر اس کے راستے کی دھول لگی ہو۔ راتوں کو جب دنیا سوتی تھی تو امام حسین کے مسلے پر آنسوں کا سیلاب ہوتا تھا۔ آپ کی نمازیں اتنی طویل ہوتی کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا کہ شاید آپ پر وجع طاری ہو گیا۔ یہ وہی سجدوں کی کثرت تھی جس نے کربلا میں اس وقت بھی آپ کا سر سجدے سے اٹھنے نہ دیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ امام حسین کے گھر کا دروازہ ہر غریب، یتیم اور مسافر کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ایک بار ایک سائل آپ کے در پر آیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ آپ علیہ السلام اس وقت نماز میں تھے۔ آپ نے نماز مختصر کی اور گھر میں جو کچھ موجود تھا 4000 دینار وہ ایک رومال میں لپیٹ کر دروازے کے پیچھے سے اسے تھما دی تاکہ ساحل کو شرمندگی نہ ہو اور وہ آپ علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ساحل نے جب وہ رقم لی تو رونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا رقم کم ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں مولا، رقم تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس مٹی پر رو رہا ہوں جو آپ جیسے سخی انسان کو ایک دن کھا جائے گی۔ آپ کی سخاوت میں یہ خاص بات تھی کہ آپ غریبوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ راتوں کی تاریکی میں آپ اناج کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر بیواؤں کو گھروں میں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں پر بوریوں کے نشان پڑ گئے۔ امام حسین علم کے اس شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے جس کا دروازہ حضرت علی ہے۔ آپ کی مجلس علم مدینے کی سب سے بڑی درسگاہ تھی۔ بڑے بڑے فقہ اور محدثین آپ کے سامنے زانوی تلمس طے کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں وہ فصاحت اور بلاغت تھی کہ سننے والا مسحور ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، علم وہ نہیں جو تم نے رٹا ہوا ہے، بلکہ علم وہ نور ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے مروی دعائیں جیسے دعائیں عرفہ توحید و معرفت الہی کا وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک پہنچنا انسانی عقل کے بس میں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ اللہ کی پہچان صرف تسبیح پڑھنے میں نہیں بلکہ اس کی مخلوق کی خدمت اور حق کے لیے ڈٹ جانے میں ہے۔ ایک بار امام حسین کا ایک غلام آپ کے لیے کھانا لا رہا تھا، اس سے برتن گرا اور گرم سالن آپ کے کپڑوں پر گر گیا۔ غلام ڈر گیا اور فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور غصے کو پی جانے والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ تو غلام نے اگلا حصہ پڑھا، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے آخری حصہ پڑھا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام علی مقام مسکرائے اور فرمایا، جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، اور آج سے تیرا وظیفہ میرے ذمہ ہے۔ یہ ہے وہ اخلاق حسینی جس نے دشمن کے دلوں کو بھی موم کر دیا تھا۔ امام حسین کی زندگی کا آخری دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب امت مسلمہ ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ یزید کا برسر اقتدار میں آنا محض ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اسلام کی بنیادوں کو
کھوکھلا کرنے کی کوشش تھی۔ اس وقت مدینہ کے گورنر نے جب امام حسین سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے انقلابیوں کا نعرہ بن گیا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں مجھ جیسا سے مراد وہ ہستی تھی جس کی ولادت پر فرشتے اترے، جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، جس کے خون میں تطہیر کا نور تھا۔ آپ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ بیعت صرف ایک معاہدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نظام کی تائید ہوتی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام خاموش رہتے تو یزیدیت کو دین سمجھ لیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کی بصیرت نے بھانپ لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے اس لہو کا نذرانہ پیش کیا جائے جس کی بشارت نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت کے دن دی تھی۔ جب امام حسین مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ اپنے نانا کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، نانا آپ کا حسین اب آپ کے شہر سے جا رہا ہے تاکہ آپ کے دین کی لاج رکھ سکے۔ یہ سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا سفر دراصل اس عہد عقد کی تکمیل تھا جو آپ علیہ السلام کی روح نے اپنے رب سے کیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا پورا گھرانہ، ننھے بچے اور پردہ نشین خواتین تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ جنگ زمین چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھ جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ابدی زندگی پائیں گے۔ 9 محرم کی شام جب دشمن نے حملے کا ارادہ کیا تو امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے نماز، دعا اور استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کی عبادت سے کتنی محبت ہے۔ وہ آخری رات جب خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آ رہی تھی، وہ اس کونے قلب کا ثبوت تھا جو اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ذہنی سکون کے عنوان سے ڈسکس کیا تھا۔ جس نے بچپن سے ہی خدا کو پا لیا ہو اسے موت کی آہٹ سے خوف نہیں آتا بلکہ اسے محبوب سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے۔ 10 محرم کا وہ آخری سجدہ دراصل ولادت کے دن شروع ہونے والے اس عبادت کی معراج تھی جس نے سجدوں کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں ذکر حسین کیوں ضروری ہے۔ امام حسین کی ولادت سے شہادت تک کا یہ سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کی قیمت سانس نہیں بلکہ اصول ہے۔ آج کا انسان جو ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہے، اگر وہ امام حسین کے اس کردار کو دیکھے جس نے بڑی دنیا میں تنہا کھڑے ہو کر باطل کو للکارا، تو اس کا ہر خوف ختم ہو جائے۔ ذکر حسین محض رونا یا ماتم کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر اس غیرت ایمانی کو بیدار کرنا ہے جو کسی مادی طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے۔ پیارے ناظرین، شان حسین میں ایک خوبصورت شعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ جس نے سر کٹا دیا مگر نہ جھک سکا، وہی تو ہے جو عرش کا تارا بنا رہا۔ تو دوستو، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کائنات پر اللہ کا وہ احسان ہے جس کا بدلہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ آج اگر مسجدوں میں اذانیں گونج رہی ہیں اور ہم سر اٹھا کر مسلمان کہلانے پر فخر کرتے ہیں تو یہ اسی وارث نبی کی قربانی کا ثمر ہے۔ اگر امام علی مقام کے اس ذکر نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو کمنٹ میں سلام یا حسین لکھیں، تو اس ویڈیو کو ہر اس مسلمان تک پہنچائیے جو حالات سے پریشان ہے تاکہ اسے امام حسین علیہ السلام کے صبر سے حوصلہ مل سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ
ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔